آپ کے جو انکانشیس مائنڈ ہے یہ جو فرضی چیزیں ہیں اور جو ریئل چیزیں ہیں ان میں فرق نہیں کر سکتے. آپ کو ایکسپیرینس کرا دوں, آپ تمام دوست اپنی آنکھیں بند کر دیں, صرف میری آواز کو سننا ہے اور اس کے بعد آنکھیں کھول کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہے آپ کی جو سب سے پسندیدہ ڈش ہے, جس کو بھی جو بھی پسند ہے. آنکھیں بند کر کے جسٹ اس کو فیل کریں کہ وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی. جسٹ کلوز یور آئیز, آنکھیں بند کریں اور اپنی جو پسندیدہ ترین جو آپ کی ڈش ہے, چاہے وہ کسی کو بریانی پسند ہے, کراچی والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی کو جو بھی ڈش پسند ہے, جسٹ اس کو فیل کرے اور اس کی جو اروما ہے اس کو فیل کرے, اور اس کے اوپر اچار بھی پڑا ہوا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. اب آنکھیں کھول لیں, آپ نے فیل کیا ہے اور کچھ کے تو منہ میں پانی بھی آ گیا. دیکھیں ہمارے انکانشیس مائنڈ کو نہیں پتا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, اس نے رسپونڈ کیا. کانشیسنیس کیا ہے؟ ابھی ہم جاگ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں سال میں, ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو کانشیسنیس یہ ہے کہ دا ویری ایسنس آف آور بینگ, جب ہمیں اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہمارا کانشیسنیس ہے. اور اس کی پیچھے جو سب سے جو بڑی بات ہے وہ انکانشیسنیس ہے, جس کو ہم لاشعور بھی کہتے ہیں. سیگمنٹ فرائڈ کا نام سنا ہوگا, اسی نے مائنڈ کی یہ جو ڈیفینیشن ہے, اس کی جو کلاسیفیکیشن کی ہے. آپ دیکھیں ہو ایم آئی, اگر میں سوال کروں کہ میں کون ہوں, تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی آپ تو احمد اجاز ہے. اگر میرا نام فیاض رکھتے ہیں تو کیا میں بدل جاؤں گا؟ یہ میرا نام ہے, یہ میں نہیں ہوں. اگر میں یہ کسی سے یہ پوچھوں کہ آپ کون ہیں, وہ کہے گا میں تو جی ویسے ڈاکٹر ہوں. اگر آپ اپنا پروفیشن چینج کر دیں تو کیا بدل جائیں گے؟ نو. تو ہم یہ نہیں ہیں. یہ ہمارے ٹائٹلز ہو سکتے ہیں, یہ ہمارا پروفیشن ہو سکتا ہے, یہ ہماری کوئی پہچان ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیز جو ہے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. وہ تمام لوگ جو الزائمر کے مریض ہوتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مجھے گھر لے کے جاؤ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی کتنی ویلیو ہے. اچھا, ہماری جو لیول آف ایگزسٹنس ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا, یہاں بھی ہومیوپیتھی آ جائے گی اور مزہ آئے گا. دیکھیں دنیا کے سارے ٹیسٹ کس کے ہوتے ہیں؟ باڈی کے. دنیا کے سارے ٹیسٹ کس کے ہوتے ہیں؟ باڈی کے. آپ کسی ٹیسٹ کا نام بتا دیں جو باڈی کا نہ ہوتا. یہ سارے سسٹم کے ٹیسٹ ہوں گے, اور یہ ایک لمیٹڈ بات ہے. اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک فزیکل لیول ہے جس کے سارے ٹیسٹ, ساری اسکین, ساری بیماریوں کو تعلق جو ہے ہماری فزیکل لیول کے ساتھ ہے. لیکن ہماری جو باقی ایگزسٹنس لیول ہے, جو ہمارا مینٹل لیول ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہمارا جو ایموشنل لیول ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہمارا جو اسپریچول لیول ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. دنیا کے سارے ڈاکٹر اگر اس کو میں 25 نمبر دے دوں تو 25% کام کرتے ہیں, باقی 75% تو پیشنٹ کو انہوں نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی یہاں پہ کس لیول پہ جا کے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے؟ تو ہمارے جو صحت کے معیار لیول ہیں وہ جو 4 ہیں, اور ہم ان 4 سطحوں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ صرف باڈی کا نام نہیں ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ بیمار ہونے سے پہلے ہی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, تو کہتے ہیں جی آج مزہ نہیں آ رہا. اٹس مین کہیں کچھ ایشو ہو رہا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, یا آپ کا کوئی چاہنے والا یا آپ کا دوست ہوتا ہے, تو آپ بیمار بھی ہوں تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ تبدیلی کون سے لیول پہ آئی ہے؟ اور اگر گھر میں کوئی ایسا آ جائے جس کو بندی شکل دیکھنا پسند نہ کرے, تو کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی باڈی ہے اس کی ایک اورا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر جو جسم, ہر انسان جو ہے اس کے اوپر 1 فٹ کی دائرے میں ایک وہ الیکٹرانکلی بھی ایک انسان ہوتا ہے جس کو ہم جسم مثالی بھی کہتے ہیں, اور اس کا اورا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کسی انسان سے ملیں گے نا تو آپ کو ویسے ہی اچھا لگے گا. کسی انسان سے آپ ملیں گے تو آپ کا دل کرے گا اس کی چھترول کر دیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جس اورا کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ کرے گی اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, آپ کو بات کر کے اچھا لگے گا. جس اورا کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ نہیں کرے گی آپ کو برا لگے گا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کلینک میں بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے کلینکس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ہم کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ بندے اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ طبیعت خراب ہوتی ہے نہیں ہوتی, آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا. بیسک ریزن یہ کہ ان کا اورا جو ہے وہ آپ کے اورا کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں اور ہماری اگر صحت بہتر نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باقی لیکچر تو ہمارے پیشنٹ یا ہماری پریکٹس کو بہتر کرنے کے لیے ہیں, اور یہ جو لیکچر جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے. اف یو کین چینج یور مائنڈ یو کین چینج یور لائف. اگر ہم اپنے مائنڈ کو تبدیل کر دیں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. آپ نے کہاوت سنی ہوگی, رات عمران سلیم صاحب سے بڑی بات ہوگی کہ پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے, کھیلو گے, کودو گے, ہوگے. یہ بات ہی غلط ہے. آج کرکٹر جو ہے وہ 2 میچ کھیلتا ہے اور ساری زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے, ہم تو پڑھ کے مر جاتے ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ
کہ جب ہم اپنے مینٹل لیول پہ جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی ادارہ ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی ادارہ ہماری صحت کو بہتر نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. اور وہ تبدیلی سب سے پہلے کہاں پہ آئے گی؟ ہمارے مینٹل لیول پہ, ہمارے بلیو کے لیول پہ. اور بلیو کے لیول پہ تبدیلی آ جائے گی تو پھر ایک لا آف اٹریکشن ہے, وہ ساری چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جس دن ہمارے پاس خیبر گاڑی ہوتی ہے تو ہمیں روڈ پہ ہر چلنے والی تیسری گاڑی خیبر نظر آتی ہے, اور جس دن ہم اپنی گاڑی تبدیل کر لیتے ہیں, لیکسس میں آ جاتے ہیں, تو اس دن ہمیں ہر چوتھی گاڑی لیکسس نظر آتی ہے. اس کی وجہ کہ ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے. اور مائنڈ سائنس کا ایک اصول ہے کہ وین یو فوکس یو اٹریکٹ, وین یو پرسیو یو ریسیو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے. اچھا, ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے, چونکہ مائنڈ سائنس سائیکالوجی ساری گیم جو ہے نا یہ انکانشیس کے ساتھ ہے, اور اگر ہم انکانشیس کو سمجھ جائیں تو میرے خیال میں ہم اس کے ساتھ پلے بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو پیشنٹ جب ہمارے ساتھ آتا ہے اور اگر ہم اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کر لیں جو ہم اس کے انکانشیس کے اندر کوئی ایسا بیج بو دیں تو وہ پھر آگے چل کے جو ہے اس کو صحت کی طرف لے کے جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ کرتا کیا ہے. یہ انکانشیس مائنڈ جو ہے یہ اس کی فنکشن ہے. اب یہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے یہ پروگرامیبل مائنڈ ہے. آپ انکانشیس مائنڈ کو پروگرام کر سکتے ہیں. جیسے بھی بزرگوں سے بھی سنا ہے جی کہ پریگنینسی کے دوران قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی تو بچے جب پیدا ہوتے تو ان پہ وہ امپیکٹ آتا تھا. آپ میوزک بجائیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کی تربیت کس طرح کی ہوگی. آپ جس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا مائنڈ پروگرام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ہم مائنڈ کی بات کریں تو آپ نے ای جی کرتے بھی ہیں, آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں. ہمارے مائنڈ سے 4 قسم کی ویوز نکلتی ہیں, الفا, بیٹا, ڈیلٹا اینڈ تھیٹا. جو تھیٹا ویو میں جب ہم ہوتے ہیں یہ غنودگی کی کیفیت کا نام ہے, جو سونے سے پہلے جیسے ہماری حالت ہوتی ہے یا صبح اٹھنے سے پہلے کی حالت ہوتی ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس وقت ہمارے مائنڈ کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتی ہے, اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی انسان کے مائنڈ کو پروگرام کرتے ہیں. ہپنوسس میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم اپنا جو کلائنٹ ہے اس کا جو مائنڈ ہے اس کو اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو بھی کہتے ہیں اس کو سجیشن دیتے ہیں, اس کے مائنڈ کے اندر وہ پروگرام ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ جتنی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, اگر ان کا کوئی بچہ کسی بھی سبجیکٹ میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ نہیں آتا یا اس کو شوق نہیں ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مخصوص اسکل میں ایکسیل کرے اور آگے جائے, جب وہ سو رہا ہو تو اسی سبجیکٹ کی کوئی ویڈیو یا آڈیو جو ہے وہ اس کے پاس پلے کرتے ہیں رات بھر. آپ ایک ہفتے کے بعد حیران ہو جائیں گے کیونکہ وہ ساری رات وہ سنتا رہے گا, اس کا مائنڈ جو ہے وہ پروگرام ہوتا رہے گا. کیوں کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں سوتا. دوسری بات, یہ رسپانسو مائنڈ ہے, اٹس کین ناٹ رسپونڈ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مینار پاکستان کے بارے میں نہ سوچیں, اور آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ ابھی مینار پاکستان کے اوپر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے اور ڈرم بجا رہا ہے. کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں مینار پاکستان آیا, بندر بھی آ گیا اور وہ ڈرم بجاتا ہوا بھی آپ کے ادھر آ گیا. میں نے تو کہا کہ آپ نہ سوچیں, چونکہ یہ انکانشیس مائنڈ جو ہے, یہ مثال ہے آپ کے لیے, وہ نو کو تو رسپونڈ ہی نہیں کرتا. اور یہ حرکتیں ہم گھر میں کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں جانا. اب نو انکانشیس مائنڈ پروسیس نہیں کرتا. کیوں کہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر الفاظ ذخیرہ نہیں ہوتے, اس کے اندر پکچرز جو ہیں وہ ذخیرہ ہوتی ہے. اور وہ پکچر, نو کی پکچر کوئی نہیں ہے. مینار پاکستان کی پکچر ہے, بندر کی پکچر ہے, ڈرم کی پکچر ہے, بجانے کی ایک پکچر ہے, لیکن نو کی پکچر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم کارٹون نہیں دیکھنا, اس کو یاد آتا ہے اچھا کارٹون بھی دیکھنا ہے. اچھا تم نے نا یہ تمہارے جو دوست ہیں نا وہ سارے ایسے ہیں, اچھا اس کو یاد آتا ہے اچھا میرے دوست بھی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری مائیں, ہم خود بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم جب مریض کو ڈرا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کے مائنڈ کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے اس کے انکانشیس مائنڈ کو پروگرام کر لیا پھر آپ اس کو ان پروگرام کرتے رہے. آگے چلتے ہیں. اچھا, ڈز ناٹ پروسیس نیگیٹو, یہ پازیٹیو کو پروسیس کرتا ہے, یہ نیگیٹو کو رسپونڈ نہیں کرتا. اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین تخلیق کیا. اچھا, ڈو ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین ریئل اینڈ امیجن ایکسپیرینس. اس آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے یہ جو فرضی چیزیں ہیں اور جو ریئل چیزیں ہیں ان میں فرق نہیں کر سکتا. آپ کو ایکسپیرینس کرا دوں, آپ تمام دوست اپنی آنکھیں بند کر دیں, صرف میری آواز کو سننا ہے اور اس کے بعد آنکھیں کھول کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہے آپ کی جو سب سے پسندیدہ ڈش ہے, جس کو بھی جو بھی پسند ہے. آنکھیں بند کر کے جسٹ اس کو فیل کریں کہ وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی. جسٹ کلوز یور آئیز, آنکھیں بند کریں اور اپنی جو پسندیدہ ترین جو آپ کی ڈش ہے, چاہے وہ
کسی کو بریانی پسند ہے, کراچی والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی کو جو بھی ڈش پسند ہے, جسٹ اس کو فیل کرے اور اس کی جو اروما ہے اس کو فیل کرے, اور اس کے اوپر اچار بھی پڑا ہوا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. اب آنکھیں کھول لیں, آپ نے فیل کیا ہے اور کچھ کے تو منہ میں پانی بھی آ گیا. دیکھیں ہمارے انکانشیس مائنڈ کو نہیں پتا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, اس نے رسپونڈ کیا. اسی طرح آپ اس کو جو بھی ایموشنز فیل کرائیں گے وہ کرے گا, وہ اس نے نہ تو کرنا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کے مائنڈ کو کیسا بنایا. بیفور یو کین ڈو سم تھنگ یو ہیو ٹو بی سم تھنگ. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. اگر ہم زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو صرف فوکس کر لیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ ایک ویژن بورڈ بنا دیں, آپ زندگی میں جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویریں بنا کے اپنے بیڈ روم میں لگا دیں, اپنے کلیننگ میں لگا دیں, اپنے واش روم میں لگا دیں, اپنے فریج کے اوپر لگا دیں, اس کو دیکھتے جائیں, اور پھر آپ کے انکانشیس مائنڈ کو وہ اس کو پروگرام کرتا رہے گا. آپ حیران ہو جائیں گے. جو لا آف اٹریکشن ہے کہ وین یو فوکس یو اٹریکٹ, وین یو پرسیو یو ریسیو, آپ کے ساتھ زندگی میں وہی معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے, ہم موسٹلی نیگیٹو چیزوں کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم جیلس ہوتے ہیں اپنے بھائی سے, ہم نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے مائنڈ جو ہے اس کو نیگیٹو جب پروسیس کرتا ہے وہی کروائی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھک ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ خود گرتا ہے اس میں. اور آپ کو گرانے والا کون ہے یا مجھے گرانے والا کون ہے, ہمارا انکانشیس مائنڈ. وہ پروگرامیبل ہے, اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کرے گا. اچھا دیکھیں, رسپونڈ اور ریئیکشن. سم ٹائم ہم چیزوں کو رسپونڈ نہیں کرتے, ہم ریئیکشن کرتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں ایک لوگ کھانا کھا رہے تھے, ہال کے اندر بیٹھے ہوئے, تو ایک ککروچ اڑا آ کے ایک لیڈی کے ادھر بیٹھ گیا. اس نے چیخنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, اس نے فلائی ماری, کسی اور کے کندھے پہ جا کے بیٹھ گیا. تو ایک پینک کریٹ ہو گیا, وہ چیخنا چلانا وہ تو کافی لوگ ڈسٹرب ہو گئے. تو اندر سے کچن سے ایک ویٹر باہر آیا, وہ اڑ کے اس کی ادھر چلا. اس نے اپنا سانس روکا, جیب سے رومال نکالا, اس کو پکڑا, باہر جا کے چھوڑ دیا. اب جو پہلے نے کیا تھا وہ ریئیکشن دیا تھا اور اس نے رسپونڈ کر دیا. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس پیشنٹ کو رسپونڈ کرنا ہے یا ریئیکشن دینا ہے. ہم اپنی اولاد کو بھی ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی فیملی کو بھی ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں, اپنے فرینڈس کو بھی ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں, ہم رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا, اور جو رسپونڈ ہوگا وہ کیلکولیٹڈ ہوگا. یعنی جس کو جتنی ڈوز چاہیے ہوگی آپ نے اتنی دینی ہوتی ہے. اچھا, ایموشنل ریزنگ ٹیکنیک کیا ہے, اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں, ہماری باڈی کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں وہ ایک شعر ہے کہ وہ ایک تلخ بات کہی تھی اس نے, بات تو یاد نہیں یاد ہے لے جا اس کا. ہمارے جو الفاظ ہیں ان کی ویلیو 5 سے 7% ہے. ہماری جو ٹونیلٹی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ 27% ہے, اور ہماری جو باڈی لینگویج ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ 70% سے بھی زیادہ ہے. فار ایگزامپل, میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو خوش رہنا چاہیے, آپ کہیں گے یہ تو خود خوش نہیں ہے, ہمیں کیسے بتا رہے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو خوش رہنا چاہیے, آپ پہ 30% افیکٹ ہوا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو بہت زیادہ خوش رہنا چاہیے, تو آپ پہ میرا امپیکٹ زیادہ جنریٹ ہوا. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے بچے جب ہمارے ساتھ استادی کرتے ہیں ہمیں کیوں پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ٹونیلٹی اور ہوتی ہے, ان کے الفاظ اور ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. تو جب ہم اگر کسی پیشنٹ کو یا اپنی فیملی کو یا کسی کو بھی, ظاہر ہم کسی کو ڈیل کر رہے ہیں نا, اور ہمارے تمام الفاظ دوسروں کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری اگر باڈی لینگویج, ہماری ٹونیلٹی کا مطلب جس ٹیون میں آپ کسی سے بات کرتے ہیں, اور ہمارے الفاظ, سم ٹائم ہم سیلز میں کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہوتے. اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے الفاظ اور ہوتے ہیں, ہماری ٹونیلٹی اور ہوتی ہے, ہماری باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو بھی مطلب انڈرسٹینڈ کر کے اگر اس کو پروسیس کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب جو ایموشن ہیں ان کو ریلیز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد ہم اس کو پھر آگے کنٹینیو کریں گے. کہ امریکہ میں ایک مطلب کوئی سائنٹسٹ تھا, اس کو 52 ایئر کی ایج میں جو ہے نا وہ 2 ہارٹ اٹیک ہو گئے. اس کا معدہ خراب, اس کو گردے اس کے خراب, اس کی تلی بڑی ہوئی, یعنی کہ وہ بالکل ختم. تو نیو یارک میں گیا جو اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے ان کے پاس. تو ڈاکٹر نے کہا یار آپ کے پاس صرف 14 دن ہیں, تو آپ اس طرح کریں, آپ کسی سینٹر میں جائیں. تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کی کلینکس کے ساتھ سینٹر بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ عیاشی یا شراب وغیرہ پینی ہے, جو آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اور اس کے بعد آپ مر جائیں گے. لیکن یہ تو عیاشی وغیرہ یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے. وہ سائنٹسٹ تھا, وہ اپنے گھر چلا گیا, آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا یار کہ میں تمہارے پاس زندگی میں جو کچھ بھی کسی انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ موجود ہے,
لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے زندگی. اور تم سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہے کہ جس نے اتنی قیمتی جو چیز ہے جس کے پاس جا رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے. اس کو ایک جواب ملا کہ یہ میرے ساتھ یہ جو سارے میری جو فزیکل لیول پہ جو مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا یہ جو وجہ ہے یہ کیوں ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ کیوں ہوئی ہے. تو کرتے کراتے نا کوئی 3-4 مہینے گزر گئے تو وہ ٹھیک ہو گیا. وہ دوبارہ گیا اسی سینٹر میں، انہوں نے اس کی رپورٹس وغیرہ کرائی. انہوں نے کہا یار آپ نے کیا کیا. اس نے کہا مجھے ایک راز مل گیا ہے کہ میں جو ہے وہ کس طرح جو ہیں وہ میرے ساتھ یہ مسائل تھے اور میری جو فساد کی جڑ یا میرے ساتھ جو ایشوز تھا وہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی سکھائیے. تو اس نے پھر ایک ٹیکنیک جو ہے وہ کی، اس کو ایموشنل ریزننگ ٹیکنیک کہتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ہم ساری زندگی ہمیشہ یا ہم غصہ کرتے ہیں یا غصہ سہتے ہیں. کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کوئی تیسرا کام بھی ہے ہمارے پاس. ہم جب خاموش رہتے ہیں اپنے آپ سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن اپنے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوتی. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جب دیکھیں میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں بڑے الفاظ، بڑے چناؤ اور بڑی گفتگو، لیکن جب میں اپنے ساتھ بیٹھا ہوں نا میں کہوں گا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ جو کہ میری اپنی انٹرنل کمیونیکیشن ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ہم یا غصہ کرتے ہیں یا غصہ سہتے ہیں. یا میں آپ سے اگر اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کروں گا نا، آپ مجھے کچھ کہہ نہیں سکیں گے لیکن کوڑ تو جائیں گے یار یہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا. یہی ساری زندگی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 2 بچے آپس میں لڑتے ہیں، وہ 15 منٹ کے بعد دونوں دوست ہوتے ہیں، ماں باپ 2 سال ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے. یس اور نو. ہم یہی کام کرتے ہیں. اور وہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں ہم پال کے اپنے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایموشنز ہمیں ہارم کرتے ہیں. اور ابھی تو سائیکالوجی اس پہ اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ کون سا ایموشن جو ہے آپ کی باڈی کی کون سے جو آرگن ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اس نے کہا مجھے ایک تیسری چیز بھی مل گئی ہے، اگر ہم وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو ہماری یہ ساری جو بیماریاں ہیں جو فزیکل لیول پہ آتی ہیں، جس میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو ایگزسٹنس کی جو لیول ہیں وہ 3 ہیں، لیکن ہم ساری جو ہمارا ایمفسائز جو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ باڈی پہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا اس کو کہتے ہیں ایگزٹ کرنا. اگر آپ اس ایموشن سے اپنے آپ کو ایگزٹ کر دیں تو آپ اس سچویشن سے بھی نکل آتے ہیں اور آپ کی باڈی کو جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم سب کے ساتھ زندگی میں ہم بہت سارے جو ہیں زندگی کی باریں جو ہیں دیکھ چکے ہیں. گرم سرد بھی ہم نے دیکھا ہے، کبھی نیگیٹو بھی ہمارے ساتھ ہوا، کبھی ہمیں لگا کہ زندگی تو بالکل سٹک ہو گئی ہے اور ہم دیوار کے اندر جو ہے وہ کسی بند گلی میں آ گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں لگا کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، ہم تو بالکل زیرو پہ ہیں. آپ ابھی اگر اس واقعے کو سوچیں تو آپ ہنسیں گے کہ یار میں کتنا فضول آدمی تھا، وہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی. یس اور نو. کیوں کہ ہم نے وہاں اس وقت ایگزٹ نہیں کیا. اور ایگزٹ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اسلام میں ہے نا کہ آپ جب روزانہ رات سوتے ہیں تو آپ ساروں کو معاف کر کے سوئیں. در حقیقت ہم دوسروں کو جب معاف کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. رات ہم سب کو معاف کر کے سوئیں. امپورٹنٹ بات ہے. جتنے نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اور ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کبھی موقع ملے تو معافی بھی مانگ لیں. ایک تو یہ ریلیکس ہو جائیں گے آپ. دوسرا یہ ہے کہ میڈیٹیشن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے دوست جانتے ہیں اس بارے میں. ایک نئی جو ماڈرن ایک ٹیکنیک ہے وہ ڈاکٹر جان کبر-زین ہے، امریکہ کے ایک ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اس پہ 50 سال ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے جو مائنڈفلنس کی جو ٹیکنیک ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس کی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں انٹروڈکشن. وہ یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں یا ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم حال میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ابھی بھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو ہم اپنے ماضی کے بارے میں کسی نہ کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ صبح ہم کس وقت جائیں گے، یہ جو بھی واٹس ایور آپ جو سوچتے ہیں. جب بھی ہم اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں گے یا اس میں جھانکیں گے ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے. جب بھی ہم اپنے فیوچر کے بارے میں ہمیں اندیشے آئیں گے، ہم غور کریں گے تو ہم انزائٹی کا شکار ہوں گے.